حضرت خباب حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. حضرت خباب سے کسی نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. اے خباب آپ کو پتہ ہے نا بھی فجر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر جو قرات ہوتی ہے، امام صاحب جو قرات کرتے ہیں وہ جہر کے ساتھ، بلندی کے ساتھ کرتے ہیں. ظہر اور عصر میں جو قرات ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، آہستہ، خفیہ، سری، پوشیدہ. تو صحابی رسول کو کسی نے مسئلہ پوچھا، توجہ رکھنا، صحابی رسول کو کسی نے مسئلہ پوچھا. حضرت خباب سے کسی نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. اے خباب آپ کو کیسے پتا چلتا کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ظہر اور عصر میں قرات تو ہے آہستہ، پوشیدہ، خفیہ. تو صحابی رسول کو کسی نے مسئلہ پوچھا خباب تہانوں کیویں پتا چلتا کہ حضور ظہر تے عصر وچ قرات فرما رہے ہیں؟ اور عاشقانہ جواب سنیو. آپ نے فرمایا بِإِسْتِرَابِ لَحْيَتِهِ، حضور کی داڑھی مبارک ہلتی ہمیں پتا چل جاتا. اور پتہ نہیں سنیو مسئلہ تو ہڈے اتوں گزرے کہ دل وچ بیٹھے. حضرت خباب کہنے لگے بِإِسْتِرَابِ لَحْيَتِهِ، حضور کی داڑھی مبارک ہلتی ہم صحابہ کو پتا چل جاتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں. یعنی صحابہ کی نماز یہ ہے کہ عین حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی. ہم پھیرتے نا نماز کے بعد داہنی جانب، یہ ہے صحابہ کی نماز، یہ ہے صحابہ کی عبادت کہ جب داہنی جانب سلام پھیرتے تو کہاں تک پھیرتے؟ حتی یرا بیاد خدہ الایمن. اور پھر جب دوسری جانب سلام پھیرتے حتی یرا بیاد خدہ الایسر. صحابہ کہتے ہیں جب حضور اس طرف سلام پھیرتے ہم حضور کے اس رخسار کی سفیدی کو دیکھتے، جب اس طرف سلام پھیرتے ہم حضور کے اس رخسار کی سفیدی کو دیکھتے. نالاکھو یہ ہے صحابہ کی نماز کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے. لکھ لکھ واری دل بر اتوں جندڑی صدقے گھولے، درد ہیں زیادہ نام خدا ڈھیر نہ دے ہن رولے. چھنے ڈیسا پیران دے جے یار وسم آکولے، آگ فرید ہے جند نظرانہ جے ہک بار چاپ بولے. لمیاں لال کھجورا پتھر جنادے ساوے، جس سے نال پرید لگائی او یار نظر نہ آوے. گلیاں ساکو سنج ڈسیون ویڑا کھامن آوے. غلام فرید اتھ کیا وسنا جتھے یار نہ پھیرا پاک، غلام فرید اتھ کیا وسنا جتھے یار نہ پھیرا پاک. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کو پوچھا آپ نے کن فیکون تکل دی گالے اسا پہلوں پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جد دیتی میم گواہی اج بھی سن اوپے دستے بیلے بوٹے کاہی میرے لشارہ لتائیوں بیٹھے جد سکھ دہانو آہی. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو پوچھا آپ نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گھینا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبینو جیڈا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا. جب عالم ارواح میں دو جلسے ہوئے، جب رب کی توحید کا جلسہ ہوا اس میں سارے آئے، سب ارواح اکٹھی ہوئیں، مسلمانوں کی روحیں بھی اکٹھی ہوئیں، انبیاء کی روحیں بھی اکٹھی ہوئیں، صالحین کی روحیں بھی اکٹھی ہوئیں، اولیاء کی روحیں بھی اکٹھی ہوئیں. اور پھر چلتے چلتے عالم ارواح کا جو جلسہ تھا جس میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لینا تھا اس کے اندر کافروں کی روحیں بھی آ گئیں، مشرکوں کی روحیں بھی آ گئیں، منافقوں کی روحیں بھی آ گئیں. اور اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کالو بلا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے. پر جب رب نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو کوئی روح نہ بولی. اللہ نے پھر فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، کوئی نہ بولا. رب نے تیسری دفعہ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں. اول من قال بلا فہو روح محمد، سب سے پہلے جس نے ہاں کہا وہ میرے نبی کی روح تھی. سب سے پہلے جس نے ہاں کہا وہ میرے نبی کی روح پاک تھی. حضور نے ہاں فرمایا، حضور کے پیچھے سب نے ہاں کہہ دیا کہ کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے. اور یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نہ بولتے رب قیامت تک بھی پوچھتا رہتا. کسی نے جواب نہیں دینا تھا. کیوں جواب نہیں دینا تھا؟ اس لیے کہ رب دی بولی سمجھتا کون؟ رب کی بولی کون سمجھتا؟ رب کی بولی کون سمجھتا؟ اللہ نے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اول من قال بلا فہو روح محمد، سب سے پہلے جس نے ہاں کہا وہ میرے آقا کی روح تھی، وہ روح محمد
تھی اگر حضور ہاں نہ فرماتے اللہ قیامت تک بھی پوچھتا رہتا کسے نو سمجھ نہیں سی آنی, کسے نو سمجھ ہی نہیں سی آنی. حضور نے سب سے پہلے ہاں کہا, حضور کے پیچھے سب نے ہاں کہا. یہ ہے رب کی ربوبیت کا جلسہ. پر اب ہے حضور کی رسالت اور نبوت والا جلسہ, اس میں غیر کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, راہ فرماتے ہیں پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے پاس میرا یہ رسول آیا تو ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لانا, اس کی مدد بھی کرنا. آشکان مصطفیٰ جب رب کی توحید کا جلسہ تھا اس میں ساری روحیں آئی, ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی. جب مصطفیٰ کی مصطفائی کا جلسہ تھا اس میں غیر کوئی نہ آیا, اس میں سارے نبی آئے, اس میں سارے انبیاء آئے, کوئی کافر منافق مشرک نہ آیا. اب سمجھ لو یہی بات دنیا میں آ کر کہ جب ہو نا رب کی توحید کا جلسہ وہ دے وچ سارے آ جاندے نے. جب ہو رب کی توحید کا جلسہ اس میں سارے آ جاتے ہیں. پر دنیا میں آ کر بھی یہ بات نوٹ کرو, جب ہو رب کی توحید کا جلسہ اس میں سارے آتے ہیں, پر جب ہو مصطفیٰ کی شان کا جلسہ تو وہی آتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. لستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے جس نے ہاں کہا وہ میرے نبی کی روح پاک تھی. توجہ رکھو, اللہ نے فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سوال کیتا الف نال بولو بھئی, اللہ نے سوال کیتا الستو بربکم اپنی شان کے مطابق, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الف کے بعد کیا آتا ہے؟ با. حضور نے با سے جواب دیا بلا. حضور نے رب نے الف سے سوال کیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضور نے با سے جواب دیا بلا. کیوں نہیں مولا, تو ہمارا رب ہے. اینوی پیر محل علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کن فیکون تکل دی گلے اساں پہلوں پریت لگائی, تو میں حرف نشان نہ آہا جد دتی میم گواہی, اج بھی سانو اوپے دستے بیلے بوٹے کاہی, میرے اشارہ لتائیوں بیٹھے جد سکھ دوہانو آئے. جبریل علیہ السلام سارا قرآن لے کر آئے. حضور جبریل کے ساتھ تکرار فرماتے, دور فرماتے. جبریل علیہ السلام آیت پڑھتے, حضور بھی آیت پڑھتے. پر جب جبریل علیہ السلام حروف مقطعات لے کر آئے 14 حرف الف لام میم کاف ہا یا عین صاد, تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے الف, حضور فرماتے علم تو فہم تو, جبرائیل میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا. جبریل عرض کرتے لام, حضور فرماتے علم تو فہم تو, جبریل میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا. جبریل عرض کرتے میم, حضور فرماتے علم تو فہم تو, جبریل میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا. جبریل عرض کرتے کاف ہا یا عین صاد, حضور ہر حرف کے بدلے فرماتے علم تو فہم تو, جبریل میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا. جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہوں میں نہیں سمجھا تے تسی کی میں سمجھ گئے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہوں میں نہیں سمجھا تے تسی کی میں سمجھ گئے. حضور نے فرمایا جبریل تو قرآن اج پہ لیانا ہے, اسا ادو پڑھیا سی, تو ہجے پیدا بھی نہیں سی ہویا. ان ابی ذر لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یتکلم فی السماء طائر الا ذکرنا منہ علما. حضرت ابو ذر غفاری حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں اس حال میں چھوڑا, لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یتکلم فی السماء طائر الا ذکرنا منہ علما. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے ہم صحابہ کو اس حال میں چھوڑا, حضور نے ہم صحابہ کو اس حال میں چھوڑا کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہوتے, زمین کے کسی گوشے پر سے کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر کھولتا, حضور ہمیں اس کی بھی خبر دے دیتے. لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یتکلم فی السماء طائر الا ذکرنا منہ علما. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے ہم صحابہ کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ اگر حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے, زمین پر سے کسی کونے پر سے کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر کو کھولتا, مصطفیٰ ہمیں اس کی بھی خبر دے دیتے. صوفیاء کرام مثال واقعے کی دیتے ہیں حقیقت کو بتانے کے لیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے گفت لیلا را خلیفہ کان توئی, کس تو شد مجنون پریشان و غبی, از دیگر خوباں تو افزون نیستی, گفت خامش تو مجنون نیستی, دیدہ مجنون گر بودے ترا, ہر دو عالم بے خطر بودے ترا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلا مجنون کی محبت کا قصہ مشہور ہو گیا. بادشاہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا, کہنے لگا خلیفہ وقت بادشاہ وقت لیلا کو اپنے دربار میں بلا کر کہنے لگا لیلا یہ تو ہے جس نے ہمارے شہزادہ قیس کو مجنون بنا دیا, از دیگر خوباں تو افزون نیستی, اور محبوبوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں. لیلا کہنے لگی گفت خامش تو مجنون نیستی, لیلا کہنے لگی بادشاہ چپ کر جا, تیرے پاس مجنون والی آنکھ نہیں ہے.
دیدہ مجنو گر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔ لیلا کہنے لگی بادشاہ اگر تیرے پاس مجنو والی آنکھ ہوتی دونوں عالم تو لیلا کے لیے قربان کر دیتا۔ تو میں کہتا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ارے منکرو تمہارے پاس داتا علی حجویری والی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی والی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس خواجہ نور محمد چراہی والی آنکھ نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس ان اللہ کے ولیوں کی نسبت پانے والی آنکھ ہوتی دونوں عالم تو مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیتا۔ کہا بادشاہ چپ کر جا، تیرے پاس مجنو والی آنکھ نہیں ہے۔ بادشاہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا، کہنے لگا لیلا تو اور محبوبوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، کیا وجہ ہے ہمارا شہزادہ کیسے مجنو بن گیا؟ مولانا روم فرماتے ہیں لیلا نے کہا گفت خامش تو مجنو نیستی۔ لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تیرے کول مجنو والی آنکھ نہیں، اگر تیرے پاس مجنو والی آنکھ ہوتی دونوں عالم تو لیلا کے لیے قربان کر دیتا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل حسن لیلا کو دیکھنے کے لیے، حسن لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ کی ضرورت ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے علی کی آنکھ کی ضرورت ہے، کسی ولی کی آنکھ کی ضرورت ہے۔